السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يوصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ گزشتہ خطبے میں شرائط بیعت کی 10ویں اور آخری شرط کے بارے میں بیان کیا تھا، لیکن طاعت بالمعروف کے بارے میں مزید کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں عورتوں سے اس بات پر عہد بیعت لینے کی تاکید ہے کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں گی، جھوٹا الزام کسی پر نہیں لگائیں گی، اور معروف امور میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوتا ہے، کیا وہ بھی ایسے احکامات دے سکتا ہے جو غیر معروف ہوں؟ اور اگر نبی کر سکتا ہے تو ظاہر ہے پھر خلفاء کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ بھی ایسے احکامات دے سکتے ہیں جو غیر معروف ہوں۔ تو اس بارے میں واضح ہو کہ نبی کبھی ایسے احکامات دے ہی نہیں سکتا۔ نبی جو کہے گا معروف ہی کہے گا، اس کے علاوہ سوال ہی نہیں کہ کچھ کہے۔ اس لیے قرآن شریف میں کئی مقامات پر یہ حکم ہے کہ اللہ اور رسول کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے، انہیں بجا لانا ہے۔ کہیں نہیں یہ لکھا کہ جو معروف حکم ہوں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو مختلف حکم کیوں ہیں؟ یہ اصل میں دو مختلف حکم نہیں ہیں، سمجھنے میں غلطی ہے۔
جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نبی کا جو بھی حکم ہوگا معروف ہی ہوگا، اور نبی کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف، شریعت کے احکامات کے خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اسی کام پر مامور کیا گیا ہے، تو جس کام کے لیے مامور کیا گیا ہے اس کے خلاف کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے نبی کو مان کر، مامور کو مان کر، اس کی جماعت میں شامل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ تم محفوظ ہو گئے ہو کہ تمہارے لیے اب کوئی غیر معروف حکم ہے ہی نہیں، جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اور غلطی ہے، وہ طاعت در معروف کو سمجھنے میں ہے کہ جن کاموں کی ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں طاعت نہ کریں گے۔ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے، ولا یاسین فی معروف۔ اب کیا ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیوب کی بھی کوئی فہرست بنا لی ہے؟ اسی طرح حضرت صاحب نے بھی شرائط بیعت میں طاعت در معروف لکھا ہے۔ اس میں ایک سر ہے، میں تم میں سے کسی پر ہرگز بزن نہیں فرمایا، میں نے اس لیے ان باتوں کو کھولا تاکہ تم میں سے کسی کو اندر ہی اندر دھوکہ نہ لگ جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یامرہم بالمعروف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نبی ان باتوں کے لیے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں، اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے، اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے، اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ دبی ہوئی تھیں، اور ان گردنوں کے توقوں سے وہ رہائی بخشتا ہے جن کی وجہ سے گردنیں سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کو قوت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔ تو جب نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، وہی احکامات دیتا ہے جو عقل جن کو تسلیم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور ان سے اوپر ہٹ ہی نہیں سکتا۔ تو خلیفہ بھی جو نبی کے بعد اس کے مشن کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی ایک جماعت کے ذریعے مقرر کردہ ہوتا ہے، وہ بھی اس تعلیم کو انہی احکامات کو آگے چلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر کے ہمیں بتائے، تو اب اسی نظام خلافت کے مطابق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جماعت میں قائم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رہے گا، ان میں شریعت اور عقل کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، اور یہی معروف فیصلے ہیں۔ اگر کسی وقت خلیفہ وقت کی غلطی سے یا غلط فہمی کی وجہ سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جس سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ایسے سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے بعد نتائج کبھی بھی نہیں نکلتے اور نہ انشاءاللہ نکلیں گے۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ذاتی معاملات میں خلیفہ وقت سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن ان معاملات میں جن پر جماعت کی روحانی اور جسمانی ترقی کا انحصار ہو، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کی حفاظت فرماتا ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں اسے اس غلطی پر مطلع کر دیتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اسے قسمت صغریٰ کہا جاتا ہے،
گویا انبیاء کو تو عصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے، لیکن خلفاء کو عصمت صغریٰ حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسی اہم غلطی نہیں ہونے دیتا جو جماعت کے لیے تباہی کا موجب ہو۔ ان کے فیصلوں میں جزئی اور معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر انجام کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور اس کے مخالفوں کو شکست۔ گویا بوجہ اس کے کہ ان کو عصمت صغریٰ حاصل ہوگی، خدا تعالیٰ کی پالیسی بھی وہی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ بے شک بولنے والے وہ ہوں گے، زبانیں انہی کی حرکت کریں گی، ہاتھ انہی کے چلیں گے، دماغ انہی کے کام کرے گا، مگر ان سب کے پیچھے خدا تعالیٰ کا اپنا ہاتھ ہوگا۔ ان سے جزیات میں معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں، بعض دفعہ ان کے مشیر بھی ان کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ان درمیانی روکوں سے گزر کر کامیابی انہی کو حاصل ہوگی، اور جب تمام کڑیاں مل کر زنجیر بنے گی تو وہ صحیح ہوگی اور ایسی مضبوط ہوگی کہ کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکے گی۔ پھر قرآن شریف میں آتا ہے کہ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق معروف طریق کے مطابق اطاعت کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ تو اس آیت سے پہلی آیتوں میں بھی اطاعت کا مضمون ہی چل رہا ہے، اور مومن ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور مانا، اور اس تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ٹھہرتے ہیں اور بامراد ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی یہ بتایا ہے کہ مومنوں کی طرح سنو اور اطاعت کرو کا نمونہ دکھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دعوے تو منافق بھی بہت کرتے ہیں، اور اصل چیز تو یہ ہے کہ عملاً اطاعت کی جائے، منافقوں کی طرح سے بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کی جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لیے فرما رہا ہے کہ جو معروف طریقہ ہے اطاعت کا، جو دستور کے مطابق اطاعت ہے، وہ اطاعت کرو۔ نبی نے تمہیں کوئی خلاف شریعت اور خلاف عقل تو حکم نہیں دینا جس کے بارے میں تم یہ سوال کر رہے ہو۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثلا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بیعت میں شامل ہوئے ہو، مجھے ماننا ہے تو 5 وقتہ نماز کے عادی بن جاؤ، جھوٹ چھوڑ دو، کبر چھوڑ دو، لوگوں کے حق مارنے چھوڑ دو، آپس میں پیار و محبت سے رہو۔ تو یہ سب طاعت اور معروف کے حکم میں ہی آتا ہے۔ تو یہ کام تو کرو نا اور کہتے پھرو کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس کو بجا لائیں گے، اس کو تسلیم کریں گے۔ اسی طرح خلفاء کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف تحریکات بھی ہوتی رہتی ہیں، روحانی ترقی کے لیے بھی، جیسے مساجد کو آباد کرنے کے بارے میں ہے، نمازوں کے قیام کے بارے میں ہے، اولاد کی تربیت کے بارے میں ہے، اپنے اندر اخلاقی قدریں بلند کرنے کے بارے میں، وسعت حوصلہ پیدا کرنے کے بارے میں، دعوت اللہ کے بارے میں، یا متفرق مالی تحریکات ہیں۔ تو یہی باتیں ہیں جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور دوسرے لفظوں میں طاعت در معروف کے زمرے میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ تو نبی نے یا کسی خلیفہ نے تمہارے سے خلاف احکام الہی اور خلاف عقل تو کام نہیں کروانے ہیں۔ یہ تو نہیں کہنا کہ تم آگ میں کود جاؤ یا سمندر میں چھلانگ لگا دو۔ گزشتہ خطبے میں ایک حدیث میں نے بیان کیا تھا کہ امیر نے حکم دیا تھا کہ آگ میں کود جاؤ۔ تو اس کی ایک اور روایت ملی ہے جس سے تھوڑی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ بن مجزز کو ایک غزوہ کے لیے روانہ کیا۔ جب وہ اپنے غزوہ کی مقررہ جگہ کے قریب پہنچے یا ابھی وہ رستہ ہی میں تھے کہ ان سے فوج کے ایک دستہ نے اجازت طلب کی۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی اور ان پر عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی کو امیر مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ غزوہ پر جانے والوں میں سے تھا۔ بس جب کہ ابھی وہ رستہ میں ہی تھے تو ان لوگوں نے آگ سینکنے یا کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی۔ تو عبداللہ نے جو امیر مقرر ہوئے تھے، جن کی طبیعت مزاحیہ تھی، مذاق میں کہا کہ کیا تم پر میری بات سن کر اس کی اطاعت فرض نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ لوگوں نے اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کہا کیا میں تم کو جو بھی حکم دوں گا اس کو بجا لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بجا لائیں گے۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں تمہیں تاکیداً کہتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ اس پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر آگ میں کودنے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر جب عبداللہ بن حذافہ نے دیکھا کہ یہ تو سچ مچ آگ میں کودنے لگے ہیں تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے سے روکو۔ خود ہی یہ کہہ بھی دیا جو دیکھا لوگ سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ پھر جب کہتے ہیں کہ پھر جب ہم اس غزوہ سے واپس آ گئے تو صحابہ نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمراء میں سے جو شخص تم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ تو واضح ہو کہ نبی یا خلیفہ وقت کبھی بھی مذاق میں بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی واضح حکم کی خلاف ورزی تم امیر کی طرف سے دیکھو تو پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اور اب اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہو چکا ہے اور خلیفہ وقت تک پہنچو۔ اس کا فیصلہ ہمیشہ معروف فیصلہ ہی ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہی ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اب تم ہمیشہ معروف فیصلوں کے نیچے ہی ہو۔ کوئی ایسا فیصلہ انشاءاللہ تمہارے لیے نہیں ہے جو کہ غیر معروف ہو۔ اس کے بعد اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر آپ کی بیعت کر کے آپ سے ان 10 شرائط پر عہد بیعت باندھ کر ان شرائط پر عمل بھی کیا گیا، اطاعت کا نمونہ بھی دکھایا گیا، یا صرف زبانی جمع فرشی رہا کہ ہم اس شرائط پر آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے چند نمونے لیے ہیں جن سے پتہ چلے کہ بیعت کرنے والوں نے اپنے اندر کیا روحانی تبدیلیاں پیدا کیں اور کیا روحانی انقلابات آئے، اور یہ تبدیلیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ کم از کم 1,00,000 آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے پر ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور باتیں سننے کے وقت اس قدر روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شرط یہ تھی کہ شرک سے اجتناب کریں گے۔ صرف ہمارے مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی ایسے اعلیٰ معیار قائم کر گئی ہیں اور ایسے اعلیٰ نمونے دکھائے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر جاتا ہے کہ کیا انقلاب آیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی والدہ کا نمونہ
کہ آپ نے کس طرح شرک سے کو کی نفرت تھی آپ کو. کہتے ہیں کہ آپ کے بچے اکثر وفات پا جاتے تھے. ایک دفعہ آپ کا ایک بچہ بیمار ہوا، بچہ کا علاج شروع کیا گیا، ایک آدمی تعویذ دے گیا اور ایک عورت نے یہ تعویذ بچے کے گلے میں ڈالنا چاہا، لیکن بچے کی والدہ نے تعویذ چھین کر چولہے کی آگ میں پھینک دیا اور کہا کہ میرا بھروسہ اپنے خالق و مالک پر ہے، میں ان تعویذوں کو کوئی وقت نہیں دوں گی. بچہ 2 ماہ کا ہوا تو وہی جے دیوی ملنے کے لیے آئی اور بچے کو پیار کیا اور آپ سے کچھ پارچات کچھ رسد اس رنگ میں طلب کی جس سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ گویا یہ چیزیں ظفر پر سے بلا ٹالنے کے لیے ہیں. آپ نے جواب دیا کہ تم ایک مسکین بیوہ عورت ہو، اگر تم صدقہ یا خیرات کے طور پر کچھ طلب کرو تو میں خوشی سے اپنی توفیق کے مطابق تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چڑیلوں اور ڈینوں کو ماننے والی نہیں ہوں. میں صرف اللہ تعالیٰ کو موت اور حیات کا مالک مانتی ہوں اور کسی اور کا ان معاملات میں کوئی اختیار تسلیم نہیں کرتی. ایسی باتوں کو میں شرک سمجھتی ہوں اور ان سے نفرت کرتی ہوں، اس لیے اس بنا پر میں تمہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. جے دیوی نے جواب میں کہا کہ اچھا تم سوچ لو، اگر بچے کی زندگی چاہتی ہو تو میرا سوال تمہیں پورا ہی کرنا پڑے گا. چند دن بعد آپ ظفر کو غسل دے رہی تھیں کہ پھر جے دیوی آ گئی اور بچے کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا، اچھا یہی صحیح راجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں یہی ہے. جے دیوی نے پھر وہی اشیاء طلب کی، آپ نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے موقع پر دیا تھا. اس پر جے دیوی نے کچھ برہم ہو کر کہا، اچھا اگر بچے کو زندہ لے کر گھر لوٹی تو سمجھ لینا کہ میں جھوٹ کہتی تھی. آپ نے جواب دیا جیسے خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا. ابھی جے دیوی مکان کی ڈولی تک بھی نہ پہنچی ہوگی کہ غسل کے درمیان ہی ظفر کو خون کی قے ہوئی اور خون ہی کی اجابت ہو گئی اور چند منٹوں میں بچے کی حالت دگرگوں ہو گئی اور چند گھنٹوں کے بعد وہ فوت ہو گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کی، یا اللہ تو نے ہی دیا تھا اور تو نے ہی لے لیا، میں تیری رضا پر شاکر ہوں، اب تو ہی مجھے صبر عطا کیجیے. اس کے بعد خالی گود ڈسکا واپس آ گئیں. تو دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی کتنے انعامات سے نوازا اور حضرت ظفر اللہ خان جیسے بیٹا ان کو دیا جس نے بڑی لمبی عمر بھی پائی اور دنیا میں ایک نام بھی پیدا کیا. پھر نفسانی جوشوں سے کس طرح محفوظ ہو رہے ہیں بیعت کرنے کے بعد لوگ. اب اس زمانے کی نہیں، میں اس زمانے کی مثال دیتا ہوں اور وہ بھی افریقہ کے لوگوں کی. افریقہ کے پیغن مذہب کے لوگ جو ہیں ان کے اندر بہت سی گندی رسمیں اور عادتیں پائی جاتی ہیں، مگر احمدیت کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ان رسموں پر اس طرح لکیر پھیر دیتے ہیں اور اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں جیسے کبھی ان میں یہ برائیاں تھیں ہی نہیں. ایسی رپورٹیں بھی آئیں کہ شراب کے رسیا ایک دم شراب سے نفرت کرنے لگ گئے اور اس کا دوسروں پر بھی بہت گہرا اثر ہوا. اور جب وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں تو مولوی کہتے ہیں کہ احمدیت نے ان پر جادو کر دیا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے شراب چھوڑ دی ہے. پھر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک مربی صاحب نے مجھے بتایا، گھانا میں ہی ایک احمدی ہوا شخص جس میں تمام قسم کی برائیاں پائی جاتی تھیں، شراب کی بھی، زنا کی بھی، ہر قسم کی. وہاں رواج یہ ہے کہ گھروں میں لوگ غربت کی وجہ سے یا گھروں کی رہائش کی کمی کی وجہ سے بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں، اس میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیتے ہیں اور اسی طرح رہنے کا رواج ہے. تو اس شخص نے اسی طرح کے ماحول میں رہتا تھا، عورتوں سے دوستی تھی، لیکن جب احمدیت قبول کی تو سب کو کہہ دیا کہ کسی غلط کام کی وجہ لیے میرے پاس نہ آئے کوئی. لیکن ایک عورت اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی، تو اس نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا، جب وہ دیکھتا تھا دور سے تو کنڈی لگا کر فوراً نوافل شروع کر دیتا تھا پڑھنے.
یا قرآن شریف کی تلاوت کرنی شروع کر دیتا تھا. اس طرح اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا. تو یہ انقلابات ہیں جو احمدیت لے کے آئی. پھر ہمارے ایک مبلغ ہیں مولانا بشیر قمر صاحب، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عید کی نماز کے بعد پیراماؤنٹ چیف سے ملنے گیا. وہ اپنے سب سرکردہ افراد کے ساتھ ہمارے انتظار میں تھے. جب ہم اندر داخل ہوئے تو احمدی دوستوں نے چیفوں اور ان کے ساتھیوں کے سامنے بڑے جوش سے اس طرح گانا شروع کیا کہ ایک بوڑھا احمدی جو چیف کے سامنے تھا چھڑی ہوا میں لہرا لہرا کر گا رہا تھا، اور باقی دوست جو 300 کے قریب تھے اس کے پیچھے وہی فقرات دہرا رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور احمدیت کی برکات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بت پرست اور مشرک تھے، ہمیں حلال و حرام اور نیکی بدی کا کوئی علم نہیں تھا، ہماری زندگی بالکل حیوانی تھی، ہم وحشی تھے، شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے. احمدیت نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور ہمیں بدیاں ہم سے چھوٹ گئیں اور ہم انسان بن گئے. تو یہ لوگ اپنے ہی شہر کے پیراماؤنٹ چیف اور دیگر اکابر کے سامنے جو ان کی سابقہ عادات و اخلاق سے پوری طرح واقف تھے اپنی تبدیلی بڑی تحدی سے بیان کر رہے تھے اور جماعت کی صداقت کے طور پر یہ ثبوت پیش کر رہے تھے. پھر نمازوں کی پابندی اور تہجد کی ادائیگی کے بارے میں بھی شرائط بیت میں حکم آتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری بیعت کرنے والوں میں دن بدن صلاحیت اور تقویٰ ترقی پذیر ہے، اور ایام مباہلہ کے بعد گویا ہماری جماعت میں ایک اور عالم پیدا ہو گیا ہے، اور میں اکثر کو دیکھتا ہوں کہ سجدہ میں روتے اور تہجد میں تضرع کرتے ہیں. ناپاک دل کے لوگ ان کو کافر کہتے ہیں اور وہ اسلام کا جگر اور دل ہیں. یہاں میں پھر ایک کھانا کی مثال دیتا ہوں. وہاں میں نے دیکھا ہے ایسے تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کی ہیں لوگوں نے کہ خود میرے تجربے میں آئی. ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ لمبا سفر کر کے آیا اور رات کو لیٹ پہنچے، 12 بجے کے قریب سونے کو موقع ملا ان کو. تو رات کو جب آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا تو 1:30-2 بجے کا وقت ہوگا، مسجد میں بیٹھے ہیں اور سجدہ ریز ہیں اور تہجد ادا کر رہے ہیں. پھر اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد تھکاوٹ کے باوجود گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد ہی یہ کیونکہ تہجد کی ادائیگی کا حکم ہے، احمدیت قبول کی ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اس لیے مسجد میں جا کر نوافل کی ادائیگی ہو رہی ہے. پھر ایک روایت آتی ہے، حضرت منشی محمد اسماعیل صاحب فرماتے تھے کہ مجھے صرف ایک نماز یاد ہے جو میں نماز با جماعت ادا نہیں کر سکا، وہ بھی بیت الذکر سے ایک ضروری حاجت کے لیے واپس آنا پڑا. پھر حضرت منشی محمد اسماعیل صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے اپنے شہر سیالکوٹ واپس گئے تو یکدم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی سابقہ لغو عادات یعنی تاش کھیلنا اور بازار میں بیٹھ کے گپے ہانکنا سب چھوڑ دیا ہے اور نماز تہجد باقاعدہ شروع کر دی ہے. ان کے حالات میں اس قدر غیر معمولی تغیر دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے. قادیان میں نمازوں اور تہجد کے التزام کے بارے میں حضرت نواب محمد علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں قادیان میں سورج گرہن کے دن نماز میں موجود تھا. مولوی محمد عاصم صاحب امروہی نے نماز پڑھائی اور نماز میں شریک ہونے والے بے حد رو رہے تھے. اس رمضان میں یہ حالت تھی کہ صبح 2 بجے سے چوک احمدیہ میں چہل پہل ہو جاتی. اکثر گھروں میں اور بعض مسجد مبارک میں عام موجود ہوتے جہاں تہجد کی نماز ہوتی، سحری کھائی جاتی اور اول وقت صبح کی نماز ہوتی. اس کے بعد کچھ عرصہ تلاوت قرآن شریف ہوتی اور کوئی 8 بجے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
شہر کو تشریف لے جاتے، سب خدام ساتھ ہوتے، یہ سلسلہ کوئی 11-12 بجے ختم ہوتا، اس کے بعد ظہر کی اذان ہوتی اور 1 بجے سے پہلے نماز ظہر ختم ہو جاتی اور پھر نماز عصر بھی اپنے اول وقت میں پڑھی جاتی۔ بس عصر اور مغرب کے درمیان فرصت کا وقت ملتا تھا۔ مغرب کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر 8-8:30 بجے نماز عشاء ختم ہو جاتی اور ایسا روح کا عالم ہوتا کہ گویا کوئی آباد نہیں، مگر 2 بجے رات سب بیدار ہو جاتے اور چہل پہل ہوتی۔ پھر نواب عبداللہ خان صاحب کے بارے میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت لکھی ہے کہ نماز کے عاشق تھے، خصوصاً نماز باجماعت کے قیام کے لیے آپ کا جذبہ اور جد و جہد امتیازی شان کے حامل تھے۔ بڑی باقاعدگی سے 5 وقت مسجد میں جانے والے جب دل کی بیماری سے صاحب فراش ہو گئے تو اذان کی آواز کو ہی اس محبت سے سنتے جیسے محبت کرنے والے اپنے محبوب آواز کو۔ جب ذرا چلنے پھرنے کی سکت پیدا ہوئی تو بسا اوقات گھر کے لڑکوں میں سے ہی کسی کو پکڑ کر آگے کھڑا کر دیتے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے جذبہ کی تسکین کر لیتے، یا رتن باغ میں نماز والے کمرہ کے قریب ہی کرسی سرکا کر باجماعت نماز میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب وہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں گئے تو وہاں بھی 5 وقتہ نماز کا اہتمام کر کے گویا گھر کو ایک قسم کی مسند بنا لیا۔ 5 وقت اذان دلواتے، موسم کی مناسبت سے کبھی باہر گھاس کے میدان میں، کبھی اندر چٹائیاں بچھوانے کا اہتمام کرتے اور بسا اوقات پہلے نمازی ہوتے جو مسجد میں پہنچ کر دوسرے نمازیوں کا انتظار کیا کرتا۔ مختلف انواع لوگوں کے لیے اپنی رہائش گاہ کو 5 وقت کے آنے جانے کی جگہ بنا دینا کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، خصوصاً ایسی حالت میں اس کی قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے جبکہ صاحب خانہ کا رہن سہن کا معیار خاصا بلند ہو اور معاشرتی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہو۔ پنجگانہ نماز کے انتظام کے بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخ حامد علی صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث اللہ شیخ حامد علی یہ جوان صالح اور ایک صالح خاندان کا ہے اور قریباً 7-8 سال سے میری خدمت میں ہے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھ سے اخلاص اور محبت رکھتا ہے۔ اگرچہ دقائق کے تقویٰ تک پہنچنا بڑے عرفاء اور صلحاء کا کام ہے، مگر جہاں تک سمجھ ہے اتباع سنت اور رعایت تقویٰ میں مصروف ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ایسی بیماری میں جو نہایت شدید اور مرض الموت معلوم ہوتی تھی اور ذوف اور لاغری سے میت کی طرح ہو گیا تھا، التزام ادائے نماز پنجگانہ میں ایسا سرگرم تھا کہ اس بےہوشی اور نازک حالت میں جس طرح بن پڑے نماز پڑھ لیتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ انسان کی خدا ترسی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے التزام نماز کو دیکھنا کافی ہے کہ کس قدر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص پورے اہتمام سے نماز ادا کرتا ہے اور خوف اور بیماری اور فتنہ کی حالت اس کو نماز سے روک نہیں سکتی، وہ بے شک خدا تعالیٰ پر ایک سچا ایمان رکھتا ہے، مگر یہ ایمان غریبوں کو دیا گیا، دولت مند اس نعمت کو پانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پھر یہ جو شرط ہے کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اس کے بارے میں ایک بزرگ مولوی فضل اللہ صاحب بیان کرتے ہیں حضرت مرزا یعقوب بیگ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نمونہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت مرزا ایوب بیگ صاحب سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن میں نے مغرب کی نماز مرزا ایوب بیگ صاحب کے ڈیرے پر پڑھی۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی وہیں تھے۔ مرزا ایوب بیگ صاحب کی نماز الصلاۃ معراج المومنین کا رنگ رکھتی تھی۔ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو دنیا کے خیالات سے لاپرواہ ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرا کرتے تھے۔ اس دن انہوں نے غیر معمولی طور پر نماز لمبی پڑھی۔ نماز کے بعد سب لوگ بیٹھ گئے تو مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آج نماز تو آپ نے بہت لمبی پڑھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو آپ نے نام بتلایا، مگر اصرار ہونے پر کہا کہ جب میں درود پڑھنے لگا تو مجھے کشف ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلیٹ فارم پر
ٹہل رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے عربی الفاظ بھی بتلائے اور دعا کا ترجمہ بھی بتلایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے خدا میری امت کو ضلالت سے بچا اور اس کی کشتی کو پار لگا۔ میں اس دعا کے ساتھ آمین کہتا رہا۔ پھر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرما اور آپ کی امت کو گرداب ضلالت سے بچا۔ بس جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا ختم کی تو میں نے بھی نماز ختم کر دی۔ تو یہ انقلاب ہے کہ جاگتے میں بھی بیدار ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب اور حضرت مرزا ایوب بیگ صاحب پر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا کیا اثر ہوا، اس بارے میں ایک روایت یہ ہے، بلکہ وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ جب میرے یہ دونوں لڑکے 1892 اور 1893 کے موسم گرما کی تعطیلات میں میرے پاس بامقام ککراہٹہ ضلع ملتان میں آئے تو میں نے ان کی حالت میں ایک عظیم الشان تبدیلی دیکھی جس سے میں حیران رہ گیا، اور میں حیرت میں کہتا تھا کہ اے خدا تو نے کون سے اسباب ان کے لیے میسر کر دیے جن سے ان کے دلوں میں ایسی تبدیلی ہوئی کہ یہ نور علی نور ہو گئے۔ یہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں اور ٹھیک وقت پر نہایت ہی شوق اور عشق اور سوز و گداز کے ساتھ اور نہایت رقت کے ساتھ کہ ان کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں۔ اکثر ان کے چہروں کو آنسوؤں سے تر دیکھتا اور خشیت الہی کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہوتے۔ اس وقت ان دونوں بچوں کی بالکل چھوٹی عمر تھی، داڑھی کا آغاز تھا۔ میں ان کی اس عمر میں یہ حالت دیکھ کر سجدات شکر بجا لاتا نہ تھکتا تھا، اور پہلے جو ان کی روحانی کمزوری کا بوجھ میرے دل پر تھا وہ اتر گیا۔ پھر والد صاحب نے اس دوست سے کہا کہ ان کی اس غائب درجہ کی تبدیلی کا عقدہ مجھ پر نہ کھلا کہ اس چھوٹی سی عمر میں ان کو یہ فیض اور روحانی برکت کہاں سے ملی۔ کچھ مدت کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ رشت انہیں حضرت اقدس مسیح موعود کی بیعت سے حاصل ہوئی ہے، اور والد صاحب کو حضرت صاحب کی بیعت میں شامل کرنے کا ایک بڑا بھاری ذریعہ ہماری تبدیلی تھی۔ ان بچوں کی تبدیلی سے والدین بھی ہوئے، جس نے ان کو حضرت اقدس کی طہارت اور انفاس طیبہ کی نسبت اندازہ لگانے کا اچھا موقع دیا۔ حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب کا نمونہ، حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب کے والد تھے کہ ان کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ میری طبیعت پر بچپن سے یہ اثر تھا کہ والد صاحب چودھری نصر اللہ خان صاحب نماز بہت پابندی کے ساتھ اور سنوار کر ادا فرمایا کرتے تھے اور تہجد کا التزام رکھتے تھے۔ میں اپنے تصور میں اکثر والد صاحب کو نماز پڑھتے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھتا ہوں۔ بیعت کر لینے کے بعد فجر کی نماز کبوتراں والی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مسجد ہمارے مکان سے فاصلے پر تھی، اس لیے والد صاحب گھر سے بہت اندھیرے ہی روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر بلا ناغہ نمازوں کی پابندی کے بارے میں ایک نمونہ ہمارے دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں، حضرت بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ عنہ کا۔ آپ دل بایار اور دست باکار پر عمل پیرا تھے۔ ایم بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں انگریزوں کا روب داب بہت تھا، وہ کہتا تھا ان کا انگریز افسر کہ مولوی صاحب کوئی حادثہ کروا دو گے، ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہو۔ آپ اس کی ایسی باتوں سے بہت تنگ پڑے۔ ایک روز دروازہ اور کھڑکی آپ نے بند کیا کمرے کا، دفتر کا، اور اس کے قریب ہو کر بات کرنے لگے۔ وہ گھبرا گیا انگریز افسر کہ کہیں آپ حملہ نہ کر دیں۔ آپ نے اسے اطمینان دلایا کہ میرا ایسا ارادہ نہیں، میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں جو یہ ہے کہ آپ دفتر میں قضائے حاجت پر وقت صرف کرتے ہیں، اسی طرح چائے سگریٹ پینے پر بھی، پھر مجھ پر معترض کیوں ہیں؟ کہنے لگا یہ امور تو مقتضائے طبیعت ہیں۔ آپ نے کہا میں آپ کے ماتحت ہوں، آپ کی فرمانبرداری کروں گا، لیکن صرف الہی احکام میں جو فرض منصبی سے متعلق ہوں، دیگر امور کے متعلق اطاعت مجھ پر فرض نہیں۔ اس لیے نمازوں سے آپ کے کہنے پر میں رک نہیں سکتا۔ میری غفلت سے حادثہ رونما ہو یا ٹرین میں تاخیر ہو جائے تو بے شک آپ مجھ سے نرمی کا سلوک نہ کریں۔ یہ کہہ کر آپ نے دروازہ اور کھڑکی کھول دی
وہ آپ کی گفتگو سے بہت حیران ہوا. اس گفتگو کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ آپ کو لوٹے کو ہاتھ ڈالتے ہی وہ کہتا تھا جو وضو کے لیے جانے لگتے تھے کہ مولوی صاحب آپ تسلی سے نماز پڑھیں، میں آپ کے کام کا خیال رکھوں گا. ایک دن آپ کا روکھا سوکھا کھانا دیکھ کر بھی اس پر بہت اثر ہوا، تو ان کا یہ حال ہے. پھر یہاں انگلستان میں بھی ایک ہمارے پرانے احمدی بلال نٹل صاحب جب احمدی ہوئے تو انہوں نے اپنے لیے بلال نام کا انتخاب کیا، اور پھر حضرت بلال ہی کی تتبع میں انہیں کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے نماز کی خاطر بلانے میں، اذان دینے میں خاص نام پیدا کیا. انہیں سچ مچ نماز کے لیے بلانے کا ازحد شوق تھا. تو یہ ہے شہد کے نفسانی جوشوں کو دبانا. اس میں کیا مثالیں ہیں؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک خود بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کا ساتھ جلسہ تھا اور وہاں جھگڑا ہو گیا اور بڑے ضبط کا نمونہ دکھایا جماعت نے. فرماتے ہیں کہ اگر پاک طبع مسلمانوں کو اپنی تہذیب کا خیال نہ ہوتا اور بموجب قرآنی تعلیم کے صبر کے پابند نہ رہتے اور اپنے غصہ کو تھام نہ لیتے تو بلا شبہ یہ بدنیت لوگ ایسی اشتعال دہی کے مرتکب ہوئے تھے کہ قریب تھا کہ وہ جلسہ کا میدان خون سے بھر جاتا. مگر ہماری جماعت پر ہزار آفرین ہے کہ انہوں نے بہت عمدہ نمونہ صبر اور برداشت کا دکھایا، اور وہ کلمات آریوں کے جو گولی مارنے سے بدتر تھے ان کو سن کر چپ کے چپ رہ گئے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر میری طرف سے اپنی جماعت کے لیے صبر کی نصیحت نہ ہوتی اور اگر میں پہلے سے اپنی جماعت کو اس طور سے تیار نہ کرتا کہ وہ ہمیشہ بدگوئی کے مقابل پر صبر کریں تو وہ جلسہ کا میدان خون سے بھر جاتا. مگر یہ صبر کی تعلیم تھی کہ اس نے ان کے جوشوں کو روک لیا. پھر نفسانی جوشوں کو دبانے کی ایک مثال حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب کی ہے. عجیب نمونہ ہے کہ روایت ہے کہ ایک روز حضرت شاہ صاحب نماز کی ادائیگی کے لیے نزدیکی مسجد میں تشریف لے گئے. اس وقت ایک سخت مخالف احمدیت چودھری رحیم بخش صاحب وضو کے لیے مٹی کا لوٹا ہاتھ میں لیے وہاں موجود تھے. حضرت ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہی، ڈاکٹر صاحب سرکاری ڈاکٹر تھے، سرکاری ہسپتال میں وہاں تعینات تھے، مذہبی بات چیت شروع کر دی اس نے، چودھری صاحب نے. حضرت ڈاکٹر صاحب کی کسی بات پر چودھری رحیم بخش صاحب نے شدید غصہ میں آ کر مٹی کا لوٹا زور سے آپ کے ماتھے پر دے مارا. چودھری رحیم بخش نے مٹی کا لوٹا ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کے ماتھے پر مارا اور لوٹا ماتھے پر لگتے ہی ٹوٹ گیا اور ماتھے کی ہڈی تک معروف ہو گئی اور خون زور سے بہنے لگا. ڈاکٹر صاحب کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے. آپ نے زخم والی جگہ کو ہاتھ سے تھام لیا اور فوراً مرہم پٹی کے لیے ہسپتال چل دیے. ان کے واپس چلے جانے پر چودھری رحیم بخش بہت گھبرائے کہ اب کیا ہوگا، یہ سرکاری ڈاکٹر ہے، افسر بھی اس کی سنیں گے اور میرے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں، میں کہاں جاؤں اور کیا کروں. وہ ان خیالات میں ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے مسجد میں ہی دب کے بیٹھے پڑے رہے. ادھر ڈاکٹر صاحب نے ہسپتال میں جا کر زخمی سر کی مرہم پٹی کی، دوائی لگائی اور پھر خون آلود کپڑے بدل کر دوبارہ نماز کے لیے اسی مسجد میں آ گئے. جب ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے اور چودھری رحیم بخش صاحب کو وہاں دیکھا تو دیکھتے ہی آپ مسکرائے اور مسکراتے ہوئے پوچھا کہ چودھری رحیم بخش ابھی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے یا نہیں. یہ فکرہ سنتے ہی چودھری رحیم بخش کی حالت غیر ہو گئی. فوراً ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی کے ملتجی ہوئے اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب میری بیعت کا خط لکھ دیں. یہ اعلیٰ صبر کا نمونہ اور نرمی اور رفو کا سلوک سوائے الہی جماعت کے افراد کے کسی سے سرزد نہیں ہو سکتا. چنانچہ چودھری صاحب احمدی ہو گئے اور کچھ عرصے بعد ان کے باقی افراد خانہ بھی جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئے. تو یہ چند نمونے ہیں جو میں نے پیش کیے جو پہلی تین چار شرائط بیعت کے تعلق میں ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ کچھ اور نمونے بھی پیش کروں کہ کیا انقلابات آئے
بیت میں داخل ہونے کے بعد لوگوں میں، تاکہ نئے آنے والوں کو بھی اور آئندہ نسلوں کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی اپنے اندر ایسی پاک تبدیلیاں پیدا کریں اور کبھی ان پر روب دجال نہ آئے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر